اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل اسلامی لاجی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد و عالم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد و عالم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے۔ آمین ثم آمین۔